अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 82वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बग़ैर किसी ताख़ीर के, चूँकि सवालात बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहला सवाल साकिब मेमन साहब पुणे। 3 सवालात है जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। पहला सवाल कि क्या हम इंटरेस्ट का पैसा इनकम टैक्स में दे सकते हैं। दूसरा सवाल, अगर इसकी इजाज़त है तो कंपनीज़ में काम करने वालों का इनकम टैक्स हर महीने की सैलरी में शुरू से ही कट हो जाता है, तो क्या इस सूरत में जितना टैक्स कट होता है उसे इंटरेस्ट के पैसों से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सवाल, मैंने सुना है कि अगर टैक्स जाकर भरना है तो इंटरेस्ट का पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर पहले ही कट हो चुका है तो अब इंटरेस्ट में से उतनी रकम निकाल कर नहीं दे सकते। बज़ाहिर तो दोनों बातें एक ही जैसी है, तो इस तरह का फ़र्क क्यों है? और कंपनीज़ में काम करने वालों के लिए किसी भी हाल में टैक्स बाद में जाकर अदा करना ये मुमकिन ही नहीं है। उनका टैक्स हर महीने की सैलरी से पहले ही कट हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या शक्ल सूरत हो सकती है? अगर आप तीसरे सवाल का जवाब डिटेल में समझाए तो बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह आप लोगों की मेहनतों और कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन। भाई हमारे साकिब मेमन साहब, मैं समझता हूँ आपको इस मसले का जवाब देने से पहले, जो शरई जवाब है हवालों के साथ में, वो देने से पहले आपको इंटरेस्ट और इनकम टैक्स का कंसेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो ये मसला आपको फिर आसानी के साथ में समझ में आएगा। एक्चुअल में ऐसा होता है कि कंपनीज़ में जो एम्प्लॉइज़ जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्लैब होता है, जैसे 5 लाख का स्लैब है, कंपनीज़ सैलरी में से जो उसका टीडीएस है वो उसी वक्त में डिडक्ट करती है जब उसकी सैलरी उस स्लैब के ऊपर जाती है। उस स्लैब तक जब सैलरी जाती है, कंपनी उसमें से टीडीएस नहीं डिडक्ट करती है। और अगर मान भी लो कोई कंपनी शुरू से ही उसका टीडीएस डिडक्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो डिडक्ट हो रहा है 10% टीडीएस उसको वापस नहीं मिलेगा, बल्कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हर साल का जो हिसाब होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये साल पकड़ा जाता है। तो आपको 31 जुलाई तक गवर्नमेंट ये मोहलत देती है कि आपका जो फॉर्म 16 है वो आपकी कंपनी सबमिट करेंगी, फिर उसके बेस पर आप आईटी रिटर्न भरोगे। जब आप आईटी रिटर्न भरते हो तो आईटी रिटर्न भरने के बाद अगर आपकी जो सैलरी है वो 5 लाख के अंदर है, तो वो सारा का सारा जो टीडीएस है वो ऑटोमेटिकली आपको वापस मिलेगा। उसके ऊपर भी अगर जा रहा है स्लैब, मिसाल के तौर पे किसी की सैलरी 10 लाख है, किसी की सैलरी 15 लाख रुपये है साल भर की, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब आदमी आईटी रिटर्न भरता है ना, उसके अंदर बहुत सारे जो है उसमें सेक्शंस होते हैं कि आपने साल भर में क्या क्या खर्च किया, आपके बच्चों का एजुकेशनल फ़ीस कितनी है, मतलब जो 5 लाख है उसके ऊपर की जो आपकी आमदनी है, अब आपको उसका हिसाब बताना है। 5 लाख तक का जो आपका टीडीएस कटा है वो आपको किसी भी हाल में मिल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। उसके ऊपर का जो है, अब उसके ऊपर का है, उसके अंदर 1,50,000 रुपये तक आप अपने बच्चों के तालीम और एजुकेशन का जो डिडक्शन है वो शो कर सकते हैं। 80,000 रुपये तक अपने माँ बाप का जो मेडिकल का ख़र्च है वो शो कर सकते हैं। फिर और 1-1.5 लाख, मतलब उसके अंदर अगर ऐसा टोटल अगर आप शुमार करेंगे तो मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट लोग जो है वो सारे सेक्शंस को भर कर अपना सारा का सारा टीडीएस जो है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न करके लेते हैं। शायद ही कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जिसका जो सैलरी स्लैब है वो 10 लाख रुपये तक हो या 15 लाख रुपये तक हो, उसका बहुत ज़्यादा जो है इनकम टैक्स कटता हो। बिल्कुल जितना आपका कट रहा है वो ख़ुद आपको रिफ़ंड मिल जाता है। और अभी आजकल तो ऐसी फैसिलिटीज़ हो चुकी है, आधार कार्ड आ गया है,
وہ پین کارڈ کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہو چکا ہے. تو جو سی اے ہے وہ بیچارے اتنا فاسٹ کام کرتے ہیں، جن کے پاس میں اگر ہم آئی ٹی ریٹرن بھرنے کے لیے جائے تو ماشاءاللہ وہ 15 دن کے اندر یا مہینے بھر کے اندر اندر تو ریٹرن بھی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں کہ بھائی سیلری میں سے جو ٹیکس کٹ گیا اب اس کے لیے انٹرسٹ کے پیسے کو استعمال، یہ بالکل نہیں کر سکتے آپ، یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پیسہ کٹا ہی نہیں ہے آپ کا، وہ آپ کو ملنے والا ہے، اور وہ ملتا بھی ایسے ہے کہ خود وہ پیسے کے اوپر بھی 18% انٹرسٹ لگا کر گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ریٹرن کرتی ہے. جب آپ ٹی ڈی ایس جو آپ کا ٹی ڈی ایس کٹا ہے، جب آپ اس کا آئی ٹی ریٹرن بھر دیتے ہوں، وہ سارا پیمنٹ جو ہے وہ واپس سے دوبارہ سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. تو یہ آپ کے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 کا جواب تھا. اب آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ کیا ہم انٹرسٹ کا پیسہ انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں، تو آپ کے اس سوال کا جواب مجھے ملا ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی جدید فقہی مسائل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281. حضرت مولانا خالد صاحب نے لکھا ہے کہ ٹیکس جو حکومت عوام سے وصول کرتی ہے وہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ خود اسلام ان کا حکم دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ پانی ہے، بجلی ہے، سڑک ہے، ہاسپٹل ہے، لائبریری ہے اور پارک وغیرہ ہے. ان کے بدلے میں کارپوریشن جو ہم سے ٹیکس لیتا ہے، یا اور بھی بہت سارے گورنمنٹ ہم کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے اور وہ اس کا سروس ٹیکس لیتی ہے، تو وہ بالکل ادا کرنا چاہیے اور اپنی حلال کمائی سے ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ ٹیکس جو ہے آپ کی اپنی ضرورتوں کے اوپر استعمال ہو رہا ہے. آپ خود پانی استعمال کر رہے ہو، لائٹ استعمال کر رہے ہو، روڈ کا استعمال کر رہے ہو، ہاسپٹل کا استعمال کر رہے ہوں، گورنمنٹ کے جو ہے پارک کا استعمال کر رہے ہو، تو آپ کارپوریشن کو جو ٹیکس دیتے ہو یا سروس ٹیکس جو دیتے ہوں وہ آپ کی حلال کمائی میں سے دینا چاہیے. دوسری جو ٹیکس کی قسم ہے وہ بعض ملکوں میں اور بعض جگہوں پر اتنی زیادہ ہے کہ بعض اوقات وہ 80% تک پہنچ جاتی ہے. تو شرعی اعتبار سے یہ غیر منصفانہ ہونے کے علاوہ ایک طرح سے غیر معقول بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی جو حاصل کرے، آپ اس کا 80% جو ہے وہ اصول کر لے. تو ٹیکس کی جو پہلی قسم ہم نے بیان کی، کارپوریشن کا جو ٹیکس ہے، اس کے اندر تو آپ بالکل انٹرسٹ کے پیسے نہیں دے سکتے. لیکن دوسرا جو ٹیکس ہے جیسے انکم ٹیکس وغیرہ ہے تو اس کے اندر آپ انٹرسٹ کے پیسے دے سکتے ہیں. فقہا نے ایسے ٹیکس کے دینے کی اجازت دی ہے، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اپنی بات کے حوالے کے لیے یہاں پہ ہدایہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 109 کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے. تو ہمارے ثاقب بھائی، آپ کا جو پورا سوال تھا ابھی میں نے اس کا ڈیٹیلز میں آپ کو جواب دے دیا ہوں. جاب کرنے والے ان کی سیلری میں سے جو کچھ بھی کٹ ہو رہا ہے وہ ان کو فارم 16 اور آئی ٹی ریٹرن بھرنے کے بعد وہ پورا کا پورا ٹی ڈی ایس واپس مل جاتا ہے. اسی طریقے سے جو بڑے بڑے بزنس مینس ہیں جن کو ہر سال اپنی بیلنس شیٹ بنانی پڑتی ہے، آئی ٹی ریٹرن بھی بھرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ان کو اگر انکم ٹیکس بھرنے کی ضرورت درپیش آ رہی ہے تو پھر وہ اپنا وہ پیسہ جو بینکوں میں جمع ہے اس کے انٹرسٹ کو بطور گورنمنٹ کے ٹیکس کے بھر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ پورا کا پورا جو ہے آپ کے سوال کا جواب تھا. اس کے علاوہ میں ہمارے سننے والوں سے ایک ضروری درخواست یہ کرنا چاہوں گا کہ بھائی دیکھو، ہر سال پابندی کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ میں ہم لوگ بھی اپنا آئی ٹی ریٹرن بھرا کرے. سب سے پہلے تو ہر مسلمان کے پاس اس کا اپنا پین کارڈ ہونا چاہیے، اس کا بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور حتی الامکان کوشش یہ کرو ہمارا جو بھی ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، لین دین ہو رہا ہے، بھلے آپ بلڈر ہو، بھلے آپ کاروں کے کاروباری ہو، بھلے آپ کسی اور بزنس کے اندر لگے ہوئے ہو، آپ کا جو لین دین ہے وہ جتنا آپ چیک کے تھرو اور بینک کے تھرو کریں گے وہ اتنا آپ کے لیے سیفٹی ہے. اور سال کو پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ میں آپ اپنے بزنس کی بیلنس شیٹ بھی بناؤں گے،
اسی طریقے سے جو جاب کرنے والے، نوکری کرنے والے امپلائیز ہے، اگر وہ اپنا جو ٹی ڈی ایس کٹ ہوا ہے اس کا آئی ٹی ریٹرن بھریں گے اور آئی ٹی ریٹرن کو حفاظت کے ساتھ میں رکھیں گے، تو یہ ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جو بہت سارے موقعوں پر بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہمارا مسجد میں امامت کرنے والا جو امام ہے اور ہمارے جو علماء مدارس میں پڑھانے والے ہیں، مدرسے والوں نے ان کی سیلری، ان کی تنخواہ بھی ان کو ان کے بینک اکاؤنٹ میں جیسے عام امپلائیز کو سیلری ملتی ہے اس طریقے سے دینا چاہیے۔ مسجد کے امام صاحب کو بھی اور مدارس میں پڑھانے والوں کو بھی، اس لیے کہ اس طریقے سے اگر ان کی تنخواہ بینک اکاؤنٹ کے تھرو میں آئے گی، ان کے پاس میں بھی ایک پروف رہے گا، ایک ثبوت رہے گا، اور وہ بھی اگر آئی ٹی ریٹرن بھریں گے تو گورنمنٹ کی بہت ساری فیسلٹیز سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو مان لو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسکیم آ رہی ہے جس کے اندر گورنمنٹ کو ان کو اپنا انکم کا سرٹیفکیٹ شو کرنا ہے، تو اس کے لیے الگ سے انکم کا سرٹیفکیٹ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب شو کرو گے کہ آپ کی سیلری تو بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے اور آپ ہر سال آئی ٹی ریٹرن بھرتے ہو، یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اپنا حساب کتاب کلیئر رکھنے والا بنائیں، اپنے مدارس کا حساب، اپنے مساجد کا حساب، اپنے دوسرے کاروبار کا حساب وغیرہ، تاکہ آج مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے کاروبار کے خلاف اور مسلمانوں کو زد میں لینے کی جو کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہے، ہم اس کا منہ توڑ جواب دے سکے اور اپنی جگہ پر ہم پوری طرح سے اور سیف رہ سکے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔